السلام علیکم. پروگرام اپنا اپنا گریبان میں مطیع اللہ جان. سابق وزیر اعظم نواز شریف نے پہلوانوں کے شہر گجرانوالہ سے سیاسی داؤ پیچ لگانا شروع کر دیے ہیں اور آج انہوں نے ایک بار پھر ایک ہجوم سے ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے لوگوں سے وعدہ لیا کہ وہ جو کہیں گے تو کیا اس پہ وہ عمل کریں گے یا نہیں. ہجوم نے جواب تو ہاں میں دیا مگر ہم نہیں جانتے کہ میاں نواز شریف کیا کہنے والے ہیں. اور ابھی انہوں نے لاہور بھی جانا ہے. اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ لاہور میں جا کے اپنے آخری جلسے میں اپنا شاید وہ اہم ترین اعلان اور وہ حکمت عملی، وہ ایجنڈا اور پروگرام سامنے لائے ہیں جس کی طرف اشارہ وہ اپنے اسلام آباد سے شروع ہونے والے سفر کے دوران کرتے رہے ہیں. آج ہم بات کریں گے کہ آخر سابق وزیر اعظم اور حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے سابق سربراہ نواز شریف کا ایجنڈا کیا ہے، پروگرام کیا ہے، پلان کیا ہے، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور آخر وہ لوگوں کو ایسا کیا کہیں گے کہ جس کے بعد لوگوں کو ان کے تمام ہدایات اور پلان پر عمل درآمد کرنا ہوگا. اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے. مہمانوں کا تعارف کراتے چلیں. ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور صحافی مرتضیٰ سولنگی، کیپٹل ٹیلی ویژن کے اینکر پرسن بھی ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اخونزادہ چٹان نے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر مصدق ملک، سینئر رہنما ہیں حکمران جماعت مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے اور نواز شریف صاحب کے پریس سیکرٹری بھی رہے ہیں جب وہ وزیر اعظم ہوتے تھے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. مگر گفتگو کا آغاز ہم کریں گے سب کی جانی پہچانی اور معروف اینکر پرسن وقت نیوز ٹیلی ویژن کی پروگرام دی ادر سائڈ کی ہوسٹ اینکر پرسن علینا شگری سے، جو اس وقت گجرانوالہ میں موجود ہیں اور گجرانوالہ سے انہوں نے نواز شریف کی اس ریلی کو کور بھی کیا ہے. علینا، نواز شریف کی تقریر تو ہم نے سن لی مگر ہمیں کچھ آپ بتانا چاہیں گی کہ گجرانوالہ کے لوگ اور وہاں کے لوگ کتنے پرجوش تھے اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے حوالے سے جو ان کے لیڈر نے باتیں کی ہیں وہ کس حد تک اس سے متفق ہیں؟ کیا توقعات ہیں لوگوں کی کہ آخر نواز شریف کیا کہیں گے اور لوگ کیا کہتے ہیں، وہ کس حد تک جائیں گے نواز شریف کا ساتھ دینے کے لیے؟ تھینک یو سو مچ متی. میں ضرور ایک کوئک ریکیپ کرنا چاہوں گی. جب پنجاب ہاؤس راولپنڈی کے بعد سے جب اس قافلہ اپنی منزل کی طرف آگے بڑھا جیلم، اور پھر ایک چیز جو نوٹس کی گئی وہ یہ لگی، جو ہم حال دیکھ رہے تھے کہ جب سے یہ قافلہ جس کا آغاز اسلام آباد سے ہوا یہ بڑا سلو پیس تھا، لیکن نیکسٹ ڈے جو ڈے 2 تھا پنجاب ہاؤس راولپنڈی کے بعد جب جیلم کی طرف آگے ہم بڑھنے شروع ہوئے، دینا ہم نے کراس کیا اور جب یہ آگے یہ قافلہ بڑھ رہا تھا تو یہ ایک اٹ لک مور لائک اے ریس اگینسٹ ٹائم. کافی یہ چیز فیل کی گئی کہ یہ بہت اسپیڈ سے یہ آگے یہ بڑھا یہ قافلہ، اور جو ہم نے لیفٹ رائٹ جو سڑکوں پہ نوٹس کیا وہ زیادہ ہمیں اسپیکٹیٹرز نظر آئے اینڈ اٹ فیلٹ سم ہاؤ کہ اس میں ایک لیسر سپورٹر والا ایک فیکٹر ضرور ڈومینیٹ کرتا ہوا نظر آیا، کیونکہ جی ٹی روڈ کے اس پورے بیلٹ پہ اسپیکٹیٹرز یس دینا میں ہم نے خود دیکھا کہ کراؤڈ تھا، جیلم میں بہت اچھا استقبال ملا. اس سے آن ورڈ جب ہم نے آج کی صورتحال دیکھی گجرات سے پہلے کھاریاں لالا موسا، وہاں پہ بڑا اچھا ایک ٹریمنڈس رسپانس تھا. بٹ متی جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں گجرانوالہ، انارمس کراؤڈ میسو کراؤڈ میسو رسپانس، اور اس کا ڈیفینیٹلی کریڈٹ ضرور جائے گا اس ریجن میں جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو الیکٹڈ ممبرز ہیں ان کو ضرور کریڈٹ جائے گا. اسٹرانگ پریزنس جو دیکھی جا رہی ہے اس وقت، سپورٹرز یہاں پر موجود ہیں، ایک بڑی تعداد گجرانوالہ میں دیکھی گئی، اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ ابھر کے ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں اس شہر میں، اور واقعی میں لگ رہا ہے کہ یہ ایک نون لیگ کا جو ہے وہ اسٹرانگ ہولڈ نظر آ رہا ہے. آئی ایم شیور کہ نواز شریف صاحب کے تاثرات بھی کافی، کیونکہ یہاں سے وہ مومنٹم کی جہاں پہ کچھ کرٹیسزم بھی آ رہا تھا کہ مومنٹم وہ لیک کر رہا ہے، وہ اس طرح سے ریلی شاید ایک شکل نہیں اختیار کر سکی جو کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اور جو لاکھوں کے مجمع کی توقع کی جا رہی تھی. بٹ گجرانوالہ اٹ سیلف اینڈ گجرانوالہ الون کافی ایک اچھا رسپانس یہاں پر دیکھا گیا. نواز شریف صاحب کی تقریر اور جو ساتھ ساتھ نعرے لگائے جائے تھے، آپ میرے ارد گرد بھی دے سکتے ہیں کہ ابھی
10:15 हो चुके हैं, स्पीच ख़त्म हुए काफ़ी टाइम हो गया है, बट सपोर्टर्स की तादाद यहाँ पर अभी भी मौजूद है, एक जोश व खरोश है, काफ़ी पुरजोश दिखाई देते हैं। और जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि गुजरावाला का फैसला पूरी कौम का फैसला है, तो नेचुरली दिस प्लेस डेफिनेटली डोमिनेट्स। इनकी रैली में अब तक की जो प्रेजेंस, एक नुमाया प्रेजेंस देखी जाए है, वो गुजरावाला की आवाम की है। अलीना, ये गुजरावाला का फैसला पूरी कौम का भी फैसला है, और आपकी तकरीर पे भी उसी तरह तालियां बज रही हैं जिस तरह नवाज शरीफ की तकरीर पे बजी थी। मगर गुजरावाला के खुर्रम दस्तगीर साहब जो हैं वो वज़ीर दिफा भी हैं, तो मेरे ख्याल में गुजरावाला ने अपने वज़ीर दिफा के ज़रिए जिस तरह नवाज शरीफ का दिफा किया है, तो इस पे आप क्या तवक्को कर रही हैं कि लाहौर तक पहुँचते पहुँचते नवाज शरीफ क्या करने जा रहे हैं, और लोग क्या तवक्को कर रहे हैं जो बार बार कह रहे हैं कि मैं जो कहूँगा उस पर करोगे? किस किस्म की चमगोइयाँ हैं कि क्या होने जा रहा है लाहौर में, क्या ऐलान करने जा रहे हैं नवाज शरीफ? मती ऑन द होल जो सपोर्टर से बात करके, अच्छा कुछ मिक्स सपोर्टर्स भी नजर आए। लाला मूसा में आई इंटरैक्टेड विद अ कपल ऑफ, वहाँ पर प्रोटेस्टर्स थे, बट वो प्रोटेस्टर्स, उनका किसी जमात से ताल्लुक नहीं था, बट वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आज जीटी रोड पे तमाम जो है आपने पेट्रोल पंप्स बंद किए हुए हैं, आपने कारोबार को जो है वो एक हॉल्ट पे लेकर आ गए हैं, आपने बंद किया हुआ है। तो वो एक सेंटिमेंट्स जो है वो डेफिनेटली वो तमाम चीज़ें आएंगी सामने, बट ऑन द होल एक एब्सोल्युटली। और ऑन द होल जो हमने एक मेजरली हमने जो इम्पैक्ट देखा, वो यहाँ पर लोगों में एक बड़ी एनिमोसिटी पाई जा रही है, और एक गम गुस्सा है, एक बैकलैश दिखाई दे रहा है। दे आर लैशिंग आउट अगेंस्ट द वर्डिक्ट, जो जिसके तनाजुर में हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब को बतौर वजीर आजम डिस्क्वालीफाई किया गया। उस पर काफ़ी इनके सेंटिमेंट जो है वो मुतासिर है, एंड आई एम श्योर कि नवाज शरीफ साहब के इस मूवमेंट को, चूँकि एक प्री इलेक्शन रैली और ये प्री इलेक्शन कैंपेन भी कंसीडर किया जा रहा है। ये बताएं कि जो नवाज शरीफ की तकरीर के बाद लोगों में क्या तासुर पाया जाता है कि नवाज शरीफ को नाअहल किसने किया है और किसने करवाया है? ये दोनों हवाले से कोई लोगों के जहन में कोई तासुर है? आई एम गेसिंग दे स्टिल ट्राइंग टू लिंक डॉट्स, लेकिन इस वक्त माजरत के साथ, लेकिन इस वक्त जहां से वर्डिक्ट अनाउंस किया गया है उस पर काफ़ी ज़्यादा इनकी एक मुखालफत देखी जा रही है और सामने आई है, और जो इनका रिस्पांस आया है। बट ऑन द होल जो ये तकरीर से, ये जिस तरह से नवाज शरीफ साहब के लिए वो बैनर्स आवेजा करे रहे और उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाने की कोशिश करते रहे, तो वो सेंटिमेंट्स, वो मोमेंटम जो कि मैं बात कही थी कि लैक कर रहा था, वो यहाँ से डेफिनेटली बिल्डअप हुआ है, और आगे तवक्को की जा रही है कि लाहौर तक एटलीस्ट यहाँ के लोग उनको जरूर लाहौर तक अलविदा कहने जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अलीना शिगरी हमें ज्वाइन कर रही थी, उन्होंने पहलवानों के शहर गुजरावाला से जो नए सियासी दाव पेच अब नवाज शरीफ लगा रहे हैं उनके बारे में अपडेट किया। मुसद्दक मलिक साहब, आपकी तरफ आऊँगा। आप तो नवाज शरीफ साहब के प्रेस सेक्रेटरी भी रहे हैं, उनकी नज़र के इशारे को भी समझते हैं, उनकी कही हुई बात को भी। तो आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब क्या करने जा रहे हैं? जो बार बार कहते हैं जो मैं कहूँगा वो करेंगे, तो क्या वो फौरी इंतखाबात का ऐलान करने जा रहे हैं या फिर किसी मुहिम जोई या किसी पर चढ़ाई करने का इरादा है? क्या करने जा रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में अभी तो वो एक अवेयरनेस की कैंपेन लेकर चले हैं, और वो तमाम चीज़ें जो आपकी तरह के अहले दानिश और अहले कलम जो हैं, जो गुफ्तगू करते रहे हैं, जो अक्सर आम आवाम तक नहीं पहुंचती रही, क्योंकि आप सब लोग लिखते रहे हैं, जब भी जमहूरियत का इस्तेहसाल किया गया आप लोगों ने कलम उठाया, जब भी किसी वज़ीर आज़म को फांसी की सज़ा दी गई आपने कलम उठाया, हमने भी जो गलत इक़दाम किया आपने कलम उठाया। तो मेरे ख़्याल में वो तमाम जो सियासी तज्ज़िया है और सियासी तारीख़ है पाकिस्तान की, वो लोगों के कॉन्शियसनेस के अंदर लेकर आ रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि देखिए क्या ऐसे ही चलना है। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि द डेफिनेशन ऑफ इंसानिटी इज़ टू डू द सेम थिंग एंड एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिज़ल्ट। तो क्या हमें इसी तरह चलते जाना है? 17 वज़ीर वज़राए आज़म जो हैं वो अपना वक्त, अपना मुकर्ररा वक्त पूरा नहीं कर सके, चलिए मुझे निकाल दें, 3 को निकाल दें, तो बाकी भी क्या सब चोर थे, सब दहशतगर्द थे, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट थे, मनी लॉन्ड्रर थे? तो ये 17 लोग जो चले गए हैं, अपने लोग उनको करोड़ों लोग वोट देकर लाते हैं, तो ये कैसे चले जाते हैं, ये क्यों चले जाते हैं? अदालतों ने भी इनको निकाला, डिक्टेटर्स ने भी इनको निकाला, सदूर ने भी इनको निकाला, और आइन ने भी इनको निकाला। यानी 1955 की आइनी तरमीम ले लें आप, 58 टू
بی لے لیں, آپ دیگر جو ویلیڈیشنز ہوئی ہیں مارشل لاز کی وہ لے لیں, یہ آپ لوگ تو گفتگو کر رہے تھے, لیکن یہ گجرانوالہ کے جو پہلوان ہیں, گجرانوالہ کے جو دانشور ہیں, جہلم کے جو لوگ ہیں, پتھریلے علاقوں کے جو لوگ ہیں, ان کی کانشیسنس میں یہ بات لے کر آنا کہ ہمارا ملک ہے, ہمارے بچوں کا ملک ہے, ہمیں آگے لے کر جانا ہے, یہ تحریک لے کر وہ آگے چل رہے ہیں. میں آپ کیا ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ عدلیہ کے خلاف جذبات کو بھڑکا رہے ہیں, اکسا رہے ہیں عدلیہ کے خلاف, 5 ججوں کا ذکر کر رہے ہیں, یہ کون سا سیاست ہے؟ کیسے آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے؟ دیکھیے بہت اچھا آپ کا سوال ہے. پاکستان کے اندر بھٹو صاحب کو پھانسی پہ لگایا گیا, عمل درآمد ہوا اس کے اوپر, لیکن کیا تاریخ نے معاف کیا؟ نہیں کیا. کیا ان ججز نے خود آ کے ٹیلی ویژن کے اوپر کچھ بیانات, نسیم حسن شاہ صاحب کی بات کرتا ہوں, انہوں نے نہیں دیے؟ بالکل دیے ہیں. 58T2B ایک آئینی ترمیم تھی, اس کے تحت 3 حکومتیں الٹائی گئیں, الٹیں, عمل درآمد ہوا ان کے اوپر, لیکن کیا تاریخ نے معاف کیا؟ نہیں کیا. کیا لوگ اس پہ تبصرہ کرتے ہیں؟ اب تک کرتے ہیں. تو یہ فیصلہ جو ہوا ہے اس پہ عمل درآمد اسی طرح ہوا ہے, اسی طرح منوعن ہوا ہے جس طرح وہ فیصلہ کیا تھا. شاہد خاقان عباسی یہی جملہ 5 ججوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں جو نواز شریف کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا رول مختلف ہے. جب وزیر اعظم نواز شریف تھے تو انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی, لیکن ان کا اب رول مختلف ہے. وہ کسی حلف کے پابند نہیں, حلف کی بات نہیں ہے, ذمہ داری کی بات ہے. جب آپ ملک کی ایگزیکٹو پوزیشن لے کے لوگوں کی زندگیوں میں سے تاریکی مٹانے نکلتے ہیں, لوگوں کو جو ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں انہیں کنیکٹ کرنے نکلتے ہیں, تو آپ کی ذمہ داری اور ہوتی ہے. جب آپ پارلیمان کے اندر ممبر ہوتے ہیں آپ کی ذمہ داری اور ہوتی ہے. لیکن آج جب آپ کچھ نہیں ہیں اور آپ کا واحد رابطہ جو ہے, ربط جو ہے, جو آپ کا ڈائیلاگ ہے وہ عوام سے ہے, تو پھر یہی بات ان کے دل میں تھی جو وہ کر رہے ہیں. جی اخوندزادہ چٹان صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی آج پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ خطرہ جمہوریت کو نہیں ہے, یہ خطرہ نواز شریف کی ذات کو ہے. انہوں نے بلکہ یہ بھی کہا اب تو میں نواز شریف اگر فون بھی کرے گا میں فون نہیں اٹینڈ کروں گا. کیا نااہلی کے بعد حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں, وہ رواداری, سیاسی رواداری بھی نہیں رہی, کوئی پرانے سکور سیٹل کیے جا رہے ہیں یا کوئی آگے کی بھی سوچ ہے ہماری سیاسی قیادت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, ملک صاحب نے تو بہت اچھی باتیں کی, اور مسلم لیگ والے کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بیوی کے معصومیت اور ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شہادت کے پیچھے یہ بھی پناہ لینا چاہتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ نکلنا خلد سے سنتے تھے ہم نے جو آدم کا, بہت بے آبرو ہو کر تیری کوچے سے ہم سے نکلے. ان لوگوں کا نکالنا اور نواز شریف صاحب کا نکلنا, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا, پچھلی بار بھی جو نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تھا اس نکالنے میں اور اس نکالنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ابھی جمہوریت ختم نہیں ہوا ہے, ابھی کسی نے سسٹم کو ڈیریل نہیں کیا ہے. اگر جمہوریت صرف نواز شریف صاحب کا نام ہے پھر تو ہم مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے جمہوریت کو نقصان پہنچایا گیا. اگر سسٹم نواز شریف صاحب کا نام ہے تو پھر تو نقصان پہنچایا گیا. نواز شریف صاحب چلا گیا, اس کے خلاف اس طرح کی عدالتوں نے کام نہیں کیا جس طرح کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لیے ایک مارشل لا ڈکٹیٹر نے عدالتیں بنائی تھی, یا بی بی کے خلاف اور آصف علی زرداری صاحب کے خلاف بذات خود بنفس نفیس جناب محترم نواز شریف صاحب اور سیف الرحمان صاحب نے جس طرح کی عدالتیں لگائی تھی, یہ اس طرح کی عدالتیں نہیں تھی. اس میں نواز شریف صاحب کو پورا موقع دیا گیا. یہ کیس تھا کہ یہ نااہل ہے کہ نہیں ہے. آپ جس کیس کی بات کر رہے ہیں فیصلہ اس کا نہیں آیا, فیصلہ کسی نئی چیز کا ہے جس میں فیصلہ جس کا آیا, لیکن یہ تھا کہ یہ اہل ہے کہ نہیں ہے. چلیں ٹھیک, تو وہ فیصلہ بھی ان کو پورا موقع دیا گیا. مجھے یہ بتائیں نا, آپ کہتے ہیں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اخوندزادہ چٹان صاحب, آپ کہتے ہیں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ کے سینیٹر رضا ربانی جو ایوان بالا کے سربراہ ہیں وہ ڈائیلاگ کی پیشکش کر رہے ہیں کہ حکومت جو ایگزیکٹو ہے, فوج ہے اور عدلیہ, یہ تینوں ادارے پارلیمنٹ کے زیر اہتمام, زیر انتظام, زیر نگرانی ایک ڈائیلاگ کریں. تو آپ کہہ رہے ہیں کوئی خطرہ نہیں, اور سینیٹر رضا ربانی کہتے ہیں جمہوریت کو خطرہ ہے. یہ ایک ہوتی ہے پارٹی کا پالیسی, ایک ہے ایک اچھا وہ ان کا ذاتی ہے, ذاتی رائے بھی ہو سکتی ہے, اور میں اختلاف نہیں کرتا ہوں. اگر وہ ضرورت محسوس کرتا ہے کہ حالات ایسے ہے کہ ضرورت ہے تو بے شک کرنا چاہیے. یہ تو ملک ادارے ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اگر ضرورت ہے تو ایک چھوٹی سی بریک لے کے واپس آپ کی طرف ہی آتے ہیں, مگر ہم آپ کو وقفے کے بعد بتائیں گے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے چیئرمین سیمل کے حوالے سے, بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جو
ان کے سینٹ چیئرمین رضا ربانی نے جمہوریت کو درپیش خطرات کی طرف اشارہ کیا ہے اور ایک نیشنل ڈائیلاگ کی تجویز دی ہے. اس کا شاید پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئکلی وہ سن لیتے ہیں کہ بلاول بھٹو کیا کہہ رہے ہیں. کوئی خطرہ ہوتا، اگر کوئی خطرہ ہے انسٹیٹیوشنل لیول پہ، اگر کوئی خطرہ ہے اور میاں رضا ربانی صاحب ان کا کیپیسٹی میں سمجھتا ہے کہ کوئی خطرہ ہے، پھر ڈائیلاگ کرے. میرا رائے ہوگا کہ پارلیمنٹ میں ملٹری کا یا جوڈیشری کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. چٹان صاحب یہ ویسے بات کوئی غلط تو نہیں کی، پارلیمنٹ میں ملٹری کا ڈائیلاگ کا کیا تعلق ہے؟ ملٹری ایک سب آرڈینیٹ ادارہ ہے، تو یہ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ اس کے ڈائیلاگ کا کیا؟ آپ اس کی تائید تو کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کی، مگر آپ اس حد تک جا نہیں رہے جس طرح سینیٹر رضا ربانی صاحب کہہ رہے ہیں. آپ اچھا ہوگا کہ کوئی رضا ربانی صاحب سے پوچھے کہ آپ نے یہ فارمولہ کہاں سے نکالا اور آپ کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ اس طرح کا کوئی ڈائیلاگ ہو. لیکن جہاں تک ہم سمجھتے ہیں تو ہم نے تو بار بار کہہ دیا ہے مسلم لیگ نون کو کہ واقعی اگر سسٹم کو کوئی خطرہ ہے تو سسٹم سے ہمیں پیار ہے، کیونکہ اس سسٹم کی بحال کرنے کے لیے ہم نے اپنی بیوی کی قربانی دی. ان کو پتہ تھا جو پاکستان آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، پھر واپس چلی گئی، واپس آ گئی، اور ہم نے یہ سسٹم بحال کیا ہے تو ہم آپ سے آگے کھڑے ہوں گے. لیکن ہم اس سسٹم کا کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اوپر سے نواز شریف صاحب ایک بات جو میں نے اس کے پوری ریلی میں سنی کہ ووٹ کا تقدس، تو ووٹ کا تو واقعی بہت بے توقیری ہوئی ہے، لیکن یہ کسی عدالت نے نہیں کی ہے، یہ تو نواز شریف صاحب آپ نے کی. آپ تو جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو بادشاہ سلامت بن جاتے ہیں، آپ پھر اسمبلی کو بھول جاتے ہیں، اپنے پارلیمنٹیرین کو بھول جاتے ہیں، اپنے کابینہ کو بھول جاتے ہیں. کیا نا جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو نہ کریں نا، آپ اپنا غصہ اتار رہے ہیں پرانی باتوں کا. ہم غصہ نہیں جو اتار نائلی کی وجہ ہے اس ہم پر کہہ رہے بات ہیں ہونی کہ چاہیے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں جو ووٹ کا تقدس اس کو ابھی یاد ہے، اگر یہ اس کو اقتدار میں یاد ہوتا تو بہت بہتر ہوتا. چلیں سولانگی صاحب کوئکلی اب یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کی جو آپ نے تقریر سنی، لاہور میں جا کے وہ ایسا کیا اعلان کرنے جا رہے ہیں؟ کیا وہ کسی خدا نہ خواستہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں یا فوری انتخابات کی طرف بھی وہ جا سکتے ہیں؟ ایک بات بہت واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ اگلے سال ستمبر تک اس مومنٹم کو، اس درجہ حرارت کو وہ مسلسل بلند نہیں رکھ سکتے، نہ اس تحریک کو وہ برقرار رکھ پائیں گے. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ چند مہینوں کا کھیل ہے. وہ اس پوری جو تحریک ہے جو آج وہ ووٹ کے تقدس کے نام پر کر رہے ہیں، یہ مجبور ہوں گے قبل از وقت انتخابات کے لیے. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہی معاملہ عوام کے پاس لے جائیں گے کہ آپ کا جو ووٹ تھا اس کا تقدس پامال ہوا ہے، آپ مجھے اتنی بھاری اکثریت دیں تاکہ میں ایک ایسا آئینی نظام لے آؤں جس کا خاکہ وہ دیں گے اس چند مہینوں میں، کہ جس میں ہم اس چیز کو ناممکن بنا دیں آئینی شکل میں کہ یہ کام آئندہ نہ ہو. فوری نوعیت کا جو اس کا مقصد ہو سکتا ہے جو انہوں نے شروع کیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو کہ یہ جو نگران جج جو ان احتساب عدالتوں پر لگنا ہے وہ اگر رک جائے، اور یہ اگر جو 6 مہینے کی جو بار ہے ان عدالتوں پر کہ یہ آپ جو ہے وہ فاسٹ ٹریک پہ جو ہے وہ اس کا فیصلہ کریں، اس سے اگر وہ نکل سکتے ہیں دباؤ ڈال کر، تو وہ مجھے قلیل مدتی جو تو آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی نواز شریف جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صرف بارگیننگ کی حد کے لیے کہہ رہے ہیں یا واقعی وہ سنجیدہ ہیں ایک نیشنل ڈیبیٹ میں اور وہ چاہتے ہیں کہ ووٹ کے تقدس کو بحال کیا جائے؟ دیکھیں جو نیت کا حال ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. جو ماضی ہے، ماضی قریب ہے، وہ بہت اچھا نہیں ہے. چٹان صاحب درست کہہ رہے ہیں. آپ بہت پیچھے نہ جائیں، صرف آپ 2014 کے بعد ہی آئیں تو جس طریقے سے مختلف جماعتوں نے پارلیمان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اس کے بعد جس انکلوسیو جمہوریت کی بات کی جا رہی تھی اس کا مجھے کوئی مثال نہیں ملتی. جس طریقے سے کابینہ چلی، جس طریقے سے پارلیمان میں ان کی جو شرکت تھی، جس طریقے سے حکومت چلی ہے، جس طریقے سے حزب اختلاف کے ساتھ تعلقات رہے، تو وہ کوئی ایسی شاندار ماضی نہیں ہے. تو اس لیے میں کہہ نہیں سکتا، لیکن جو بنیادی مسئلہ ہے پاکستان کی سیاست کا وہ برقرار ہے. آج نواز شریف ہے، کل کوئی اور ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے.
मुसद्दक साहब, सवाल अब ये पैदा होता है कि अगर बतौर वज़ीर आज़म 4 साल रहकर नवाज शरीफ ने वोट का तकद्दुस बहाल नहीं किया तो अब सड़कों पर कैसे बहाल होगा? देखिए, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वोट का तकद्दुस तो खिदमत के ज़रिए भी आप अपना वादा जो है उसको ईफा करते हैं। आप देखते हैं कि मुल्क जो है तारीकियों में डूबा हुआ है और आप उसको तारीकियों से निकालने की कोशिश करते हैं। आप देखते हैं कि गिलगित और बल्तिस्तान के अंदर जब बर्फ़ पड़ती तो 6 महीने के लिए वो कट जाता है, तो आप एक टनल बनाते हैं जिससे उनके माँ बाप, जो बूढ़े माँ बाप हैं, उनको सेहत मिल सके, ज़रिया रोज़गार लोगों को मिल सके, मुल्क की मुआशी तरक्की हो सके। आप अपने तमाम एग्जेक्टिव फंक्शंस जो है पूरे करते हैं। मेरे ख्याल में जो पार्लिमान वाला आपका क्रिटिसिज्म है, मैं मानता हूँ कि पार्लिमान के अंदर पार्टिसिपेशन हमारी बेहतर होनी चाहिए और अब भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर हो, और आप देखेंगे कि बढ़ती चली जाएगी, बेहतर होती जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है, अगर आप वाकई समझते हैं कि पार्लिमान के अंदर जो है हमारा रोल ठीक नहीं है और अगर अवाम हमें मुस्तरद करना चाहते हैं तो उसका एक तरीक़ाकार है, 2 तरीक़ाकार हैं। आप अगर वाकई चिटान साहब की बात से तमाम लोग जो हैं वो सहमत हैं तो असम्बली के अंदर किसी भी वक्त जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करके प्राइम मिनिस्टर को हटाया जा सकता है। अगर वाकई MNAs इतने उनके ख़िलाफ़ थे जितना ये प्रोपोगेट कर रहे हैं तो उनको हटाया जा सकता, लेकिन इसको हटा दें। एक बड़ी भी तो बात है, 4 साल तो हो गए, तो अगले साल 2018 में लोगों ने आपको फैसला कर देना था कि क्या वो इस एग्जीक्यूटिव फंक्शन को वोट करते हैं या जो जिन चीज़ों के ऊपर आप मोतरज़ हैं, जिनमें से कुछ शायद ठीक हों, उनको वोट करना चाहते हैं। ये हक तो लोगों का है। क्रिटिसिज्म का हक ज़रूर है, मैं समझता हूँ आपका क्रिटिसिज्म बरहक है, कुछ चीज़ें मैं मानने को तैयार हूँ, कुछ चीज़ें मैं समझता हूँ बेजा हैं, लेकिन इस सब के बावजूद अगर आप जमहूरियत को तरीक़ाकार समझते हैं पाकिस्तान का, जिसका लाखों लोगों ने सड़कों पर पहुंचकर आज हाथ उठाकर और हाथ दिल पे रख के कहा है कि हाँ, हम हक़ खुद इरादियत अपने बच्चों के लिए मांगते हैं और रखना चाहते हैं, अगर ऐसा है तो 2018 में हमें शिकस्त हो जाती। सदर साहब, वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म ने ये कहा कि लोगों ने मुस्तरद कर दिया अदालत का फ़ैसला। लोगों ने अगर अदालत का फ़ैसला मुस्तरद करना है तो वो आप फौरी इंतखाब करें, वोट करवाएं, और लोग अगर आपको दोबारा मुंतखब करते हैं तो इसका मतलब होगा कि मुस्तरद कर दिया। ये जलसों में 10,000 15,000 लोग अगर मुस्तरद करते हैं, ये मुस्तरद होता है या वोट का तकद्दुस तो बहाल तब होगा कि वो वोट के जरिए अदालत के फैसले को मुस्तरद करें। आप जलसों में हाथ खड़े करवा के कह रहे हैं जी मुस्तरद कर दिया अदालत का फैसला, ऐसे तो नहीं होता जी। 2 मुख्तलिफ बातें हैं। एक बात तो ये है कि ये जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा, ये जिस चीज़ को ग्रैंड डायलॉग कहा जा रहा है वो पार्लिमान के एक्सपेंस पे नहीं है। पार्लिमान के अगर लोग चाहें तो उसमें आएँ, और अगर ना चाहें जैसा कि वो कह रहे हैं तो बेशक मत आएँ। अहले कलम, अहले दानिश, स्टूडेंट, मज़दूर, एक आम आदमी, ताजर, नौकरी करने वाला, उनकी कॉन्शियसनेस में लाना जो है ये वो समझते हैं उनका फ़र्ज़ है, और आइन की कोई शिक और कानून की कोई शिक उनको रोकती नहीं कि वो पब्लिक कॉन्शियसनेस के अंदर ये गुफ्तगू लेकर आए। अदालती फैसला जलसों में नहीं मुस्तरद होता। आप मानते हैं? देखिए, बात सुनिए, अदालती फैसला जो है ना उसे इस्तेमाल किया जा रहा है एज अ मेटाफर। ठीक है, असल जो बात सामने लाई जा रही है वो पाकिस्तान की सियासी तारीख है, सियासी तारीख है कि आप क्या इसी तरह वो क्या अरसाए दहर की झुलसी हुई वीरानी में हमको रहना है, तो यूं ही तो नहीं रहना है। यूं ही तो नहीं, ठीक है, डिबेट है जी। ये मसला एक सियासी मसला था। हम मिन्नतें कर रहे थे कि ट्यूआर्स बनाओ और सियासी मसाइल को दूसरे इदारों में हल नहीं करो। तो बात पीछे रह गई। कौन था जो वो अदालत में ले गई? यही मुस्लिम लीग था। इनको वोट के तकद्दुस पे यकीन नहीं है, उनको ये मंजूर नहीं था कि एक सियासी मसले को हम पार्लियामान के जरिए हल करें। इन लोगों ने पार्लियामान को बिल्कुल बाईपास किया था, पार्लियामान के इख्तियार। पीपल्स पार्टी भी वोट के तकद्दुस को मानती है, तो आप फौरी इंतखाबात के हक में? बिल्कुल नहीं। क्यों? हम चाहते, जब वोट के तकद्दुस की बात आती है तो आप कहते नहीं अपने टाइम पे अभी कर लें। हम चाहते हैं कि हुकूमत अपना टाइम पूरा करे। नहीं, अगर ये फैसला करते हैं कि फौरी इंतखाबात करते या इन में है, उनको हक हासिल है, हम इलेक्शन के लिए आज भी तैयार है। लेकिन अगर हमारा ख्वाहिश पूछते हैं, पीपल्स पार्टी का ख्वाहिश पूछते हैं, तो हम कहते हैं कि जमहूरियत और सिस्टम नवाज शरीफ का नाम अगर इन्होंने असेंबली तोड़ दी तो सिंध में भी इंतखाबात कराएंगे। लेकिन कुछ दिन के बाद वो हम फिर सोचेंगे, हम फैसला करेंगे। पहले हर टीवी प्रोग्राम में ये मुझे कह रहे थे कि इंतखाबात क्यों नहीं करवाते। हाँ। आज क्या हुआ?
کیا بھوت انہوں نے دیکھ لیا کہ آل آف اے سڈن ان کو لگتا ہے کہ نہیں اب الیکشن نہیں ہونے چاہیے. ہم یہی کہتے ہیں بے شک نہ ہو کے لیے تیار ہے, لیکن ہمیشہ ہم نے کہا ہے کہ سسٹم کو اپنا ٹائم پورا کرنا پڑی چاہیے. تو مسلم لیگ نون بھی تیار ہے. جمہوریت نواز شریف صاحب کا نام کچھ نہیں بھی ہے. ہو سکتا ہے, لیکن اس وقت ہم کہہ رہے ہیں جو اصل بات ہے, صرف دیکھیے ایک بات میں لاہور میں اس بات کا امکان ہے فوری انتخابات کے اعلان کا. یہ تو پارٹی کی بڑی لیڈرشپ جو ہے وہ مشاورت کر کے اس کا فیصلہ کرے گی. آپ ذاتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس ڈائیلاگ کو پبلک کانشیسنس میں لانا 10 گنا زیادہ امپورٹنٹ ہے ایک الیکشن جیتنے سے. فوری میں انتخابات سمجھتا ہوں اس important ہیں کہ تاریخ نہیں؟ کو پس منظر سے نکال کے ماضی کے یاد آئے کہ اپنے کرسی سے مستقبل میں اتر لے کے کر یاد آ آنا. گیا. میرا ان کو اپنے تاریخ بھی یاد آ ذاتی جاتا رائے, ہے. آپ نے میری, آپ ناراض ہو رہے ہیں لیکن آپ نے میری ذاتی رائے پوچھی. ہاں میں ذاتی آپ رائے ناراض ہو رہے ہیں لیکن میری آپ نے ذاتی رائے نہیں, پوچھی. نواز شریف صاحب کو ضروری بھی ابھی نہیں ہے یاد کہ آ پارٹی گیا, یہ صرف کرے, آپ کو ضروری نہیں کہ نواز شریف صاحب یہ کریں, لیکن میری ذاتی یہ رائے ہے کہ اگر ہمیں کسی مستقبل کی طرف جانا ہے تو اس کو ایک دفعہ ڈیفائن کر دیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, اب بار بار جو کہتے ہیں نیشنل ڈائیلاگ, ووٹ کا تقدس, تو آپ صرف ڈیفنس لیس اور غیر مسلح عام سویلین ججوں کو ہی کیوں ہدف بناتے ہیں, ہدف تنقید بناتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا ایسا کیا ہوگا. آپ اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات کر میں رہے ہیں تو جب کہہ آپ رہا ووٹ کے تقدس کی بات کرتے ہیں؟ آپ کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف میں ہوتا ہے. آج 1955 سے لے کے 1990 سے لے کر اب تک ہر چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے. کون سی چیز رہ گئی ہے آپ مجھے بتائیے؟ کون سی عدالت نے پہلے بھی بھیجا, اس کا ذکر ہو رہا ہے. جن ڈکٹیٹرز نے بھیجا ان کا ذکر ہو رہا ہے. جن لوگوں نے پریزیڈنٹس نے بھیجا ان کا ذکر ہو رہا ہے. جن لوگوں کا سیاسی قتل کیا گیا ان کا ذکر ہو رہا ہے. جن کو سیاسی ہتھکڑیاں لگائیں ان کا نواز ذکر شریف کیا صاحب جا کو رہا ہے. نااہل کیا گیا یا کروایا بھی گیا؟ دیکھیے ہمارے نقطہ نظر سے وہ نااہل کیے گئے, ان کو گھر بھیجا گیا, کروایا نہیں گیا, وہ گھر چلے گئے, کروایا بھی گیا, وہ گھر چلے گئے. اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نواز شریف کے واپس آنے کی بات نہ کریں کیونکہ نواز شریف بھی نہیں کر رہا. چلیں جو اصل بات ہے وہ کریں. ٹھیک ہے. سولنگی صاحب, آپ کے خیال میں یہ جتنی ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس کا ہدف صرف عدلیہ ہے یا فوج بھی ہے؟ اور کیا فوج جو ہے عوام کا جو رسپانس ہے جو بظاہر جلسوں میں ہی آ رہا ہے, کیونکہ ووٹ تو ابھی ہوا نہیں, اس سے کوئی سبق لے گی؟ نام نہیں لے رہے, لیکن اشاروں کنایوں میں استعاروں میں ذکر جو ہے وہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا ضرور ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں ہونا چاہیے ذکر؟ دیکھیں اس کا فیصلہ تو نواز شریف صاحب نے خود کرنا ہے. پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے, جو تبدیلیاں ہم نے دیکھی ہیں, جو جس طریقے سے ہم نے حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی دیکھی ہیں, تو وہ بہت صاف بتاتا ہے کہ یہاں پر تبدیلیاں کیسے آتی ہیں. تو مجھے اس پر کہنے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے. وہ خود ہی بول رہے ہیں, اور جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں, جیسے جیسے پارا چڑھ رہا ہے, تو وہ کھل کے وہ خود ہی کہہ رہے ہیں. اب اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اس کا فیصلہ تو عوام نے ہی کرنا ہے. میں یہ البتہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جو گرینڈ ڈائیلاگ کے جو نکات ہیں وہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو اسی لمحے میں یاد آتے ہیں. اور اس میں ایک اور جو افسوسناک امر ہے وہ یہ ہے کہ جو باقی لوگ ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں اس بات کو, لیکن ہمارا ملک جو ہے وہ جو اقتدار کے جو کرمس ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا ذکر نہیں کر رہے, اور وہ ایک طرح سے مصلحت سے کام لے رہے ہیں. کیا تمام بڑی جماعتوں کو اس گرینڈ ڈائیلاگ کا حصہ ہونا چاہیے جس میں ووٹ کے تقدس کی بات ہو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, ہونا چاہیے جی, یہ ماضی کی غلطیاں اختلافات کو چھوڑیں, پہلے بھی ہونا چاہیے تھا, آج بھی ہونا چاہیے. اور یہ جو بنیادی مسائل ہیں پاکستان کے سیاست کے, وہ اس کے بارے میں بغیر کسی ڈائیلاگ کے, بغیر کسی عوامی رائے کے, بغیر کسی سیاسی اتفاق رائے کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. کوئی ایک پارٹی اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے. اور یہ وقت ہے کہ ابھی اور فوری ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ کل ہونا چاہیے تھا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کا تقدس یہ اس کا کوئی مقصد ہے یا اس کا کوئی منشا ہے یا اس کا ارادہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے بچانے کے لیے یہ چیز استعمال کر رہے ہیں, اور ہم نے اس کو آزما لیا. وزیر اعظم تو بننا نہیں چاہ رہے. ہم نے آزما لیا کہ وہ جمہوریت اور یہ چیزیں وہ اپنے ذات تک سوچنے میں بھی ایک بات کہتا ہوں. اپنے ذات تک سوچنے میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ کو ہم پہ شک ہے, آپ ہمارے ساتھ ڈائیلاگ مت کیجیے. آپ شروع تو کیجیے, آپ خود باہر نکلیں. آپ ہماری لیڈرشپ کا کیوں انتظار کرتے ہیں؟ آپ کو تو ہم پہ شک ہے.
اگر ہم پہ شک ہے تو یہ بات تو سچ ہے نا، تو آپ اسمبلی میں خود لے آئیں. بات تو اگر ضرورت ہو ہم لے آئیں. اگر ابھی آپ ہم نہیں سمجھتے یہ نہیں سمجھتے، یہ ہے اصل پیغام، کو کوئی خطرہ یہ ہے. سمجھتے ہیں، یہ ہے اصل پیغام کہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس ڈائلاگ کی ضرورت ہے، بالکل ورنہ ہم ان نہیں کو خود سمجھتے. سندھ میں نکلیں، اپنا ڈائلاگ شروع کریں، سر، ہم پارٹیسپیٹ ہم کریں نہیں گے. سمجھتے ہیں کہ اس صحیح ملک معنوں میں میں سسٹم کو جمہوریت کوئی ہے یا نقصان نہیں ہے. ہے اس وقت؟ میں سمجھتا ہوں جی جمہوریت جس رنگ میں ہمارے ہاں رہی ہے، نہ گل کھلے ہیں، نہ ان سے ملے، نہ میں پی ہے، عجیب رنگ میں اب کے بہار گزری ہے، اسی طرح چلتی چلی جائے اور گی. 10 مہینے تک تو چلی جائے گی. چلے گی. بہت شکریہ مصدق ملک صاحب، اخنزادہ چٹان صاحب، مرتضیٰ سولنگی صاحب. ابھی لاہور کا اگلا جلسہ ہے اور اس جلسے میں ہی معلوم پڑے گا کہ نواز شریف کا مستقبل کیا ہے، حکمران جماعت کا مستقبل کیا ہے، سیاست کا، جمہوریت کا، اور الٹیمیٹلی ہم عوام کا کیا مستقبل ہے. اپنا گریبان سے اتنا ہی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.